پہلی بات ہمیں معلوم ہو گیا کہ 200 فٹ کی بلندی پر جو فرق آیا وہ 1 منٹ آیا. 1 منٹ 1 سیکنڈ اس کو آپ نظر انداز کر دیجئے, میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, 1 منٹ کا فرق آیا 200 فٹ کی بلندی پر کراچی شہر کے لیے 1 اپریل کو. اب ناظرین کرام قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر بلندی دگنی ہو جائے تو فرق کتنا ہونا چاہیے؟ جی جواب دیجیے. 2 منٹ. سمجھ میں تو یہ آتا ہے نا کہ بھئی 200 فٹ کی بلندی پہ 1 منٹ کا فرق آیا, طلوع آفتاب 1 منٹ پہلے ہو گیا, غروب آفتاب 1 منٹ بعد ہوا, تو 200 فٹ پہ 400 فٹ پہ 2 منٹ ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی, 600 فٹ پہ 3 منٹ ہونا چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. 800 فٹ پر جا کر اب 2 منٹ ہوتا ہے. بڑی حیرت ہوگی ناظرین کرام کو کہ 200 فٹ کی بلندی پہ 1 منٹ تھا, تو اب 800 فٹ کی بلندی پہ جا کے 2 منٹ کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بلندی کے سبب جو تفاوت ہوگا وہ بلندی کے جذر المربع کے برابر ہوگا. اسکوائر روٹ آف ہائٹ, یعنی جتنے ٹائمز بلندی بڑھے گی اس کے اسکوائر روٹ کے برابر ڈفرنس بڑھے گا. دیکھیے ہم نے 200 سے بلندی کو 4 گنا کیا. کتنا کیا؟ 4 گنا. تو 4 گنا ہم نے بلندی بڑھائی, 200 فٹ کو ہم نے 800 فٹ کیا. تو بتائیے 4 کا جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ کیا ہوتا ہے؟ 2. لہذا جو فرق ہوگا وہ 2 گنا بڑھے گا. لہذا دیکھیے 800 فٹ پہ جا کے 2 منٹ ہوا. اب جب بلندی 9 گنا ہوگی تو 9 کا جذر کیا ہوتا ہے؟ 3. ماشاءاللہ, یہ دیکھیے. تو لہذا جب بلندی 9 گنا ہوگی, 200 ضرب 9 1800 فٹ ہوگی, تو اب فرق جو ہے وہ 3 منٹ ہوگا. اور جب بلندی 25 گنا ہوگی تو 25 کا جذر 5, لہذا بلندی 5 گنا ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی 25 ضرب 2 کتنے بنے؟ 5000 فٹ. جب 5000 فٹ کا فرق ہوگا تو جو ہے فرق ہمارا پہنچے گا 5 منٹ کا. اور جب بلندی 100 گنا ہوگی, فرض کیجئے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں, جب بلندی 100 گنا ہوگی یعنی 20,000 فٹ ہوگی, تو اب فرق کیا ہوگا؟ 100 کا جذر المربع کیا ہوتا ہے جناب؟ 10 ہوتا ہے. لہذا بلندی 10 گنا ہوگی یعنی 10 منٹ. تو میں نے اسی لیے کہا کہ جو بیرون ملک کی پروازیں ہیں وہ چونکہ 30, 35, 40,000 فٹ اوپر ہوتی ہیں, لہذا ان کے سبب جو فرق ہوگا وہ 13, 15, 17 منٹ کے لگ بھگ ہوگا. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ نہیں کہ 400 فٹ پہ کوئی فرق نہیں ہوگا, 400 فٹ پہ فرق ہوگا. بلندی 2 گنا بڑھی ہے تو 2 کا جذر ناظرین اکرام 1.41 ہوتا ہے. لہذا جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا 1 منٹ اور 24 سیکنڈ. یعنی دگنا نہیں ہوگا لیکن 1.41 گنا ہوگا, کیونکہ 2 کا جذر 2, 4 کا جذر 2 ہوتا ہے. لہذا بلندی جب 4 گنا ہوگی تب فرق دگنا ہوگا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بہت اہم بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. اس سے متعلق بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوالات آئے. ایک صاحب نے فرمایا کہ بتائیے میں اپنے کشمیر میں رہتا ہوں, میرے لیے کیا فرق ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی پہاڑ کی بلندی جو ہے معلوم کر کے بھیجیے, یا پھر کسی ایک دن درست گھڑی سے کسی کھلی جگہ میں کھڑے ہو کر آپ طلوع غروب کا مشاہدہ کر کے وقت لکھ کر بھیج دیجیے, تو فقیر اس وقت سے خود ہی اس پہاڑ کی بلندی معلوم کر لے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم کا کوئی ذرہ, کوئی صدقہ اپنے ذرہ جو ہے ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. تو امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آئیے اب بلندی کم بھی تو ہو سکتی ہے. جی ہاں بالکل, بلندی کم بھی ہو سکتی ہے. تو جب بلندی چوتھائی ہوگی, کتنی ہوگی ناظرین اکرام؟ 1/4, چوتھائی ہوگی, تو چوتھائی کا جذر آدھا ہوگا. یقین نہ تو آپ کر کے دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں, جب بلندی چوتھائی ہوگی تو اس کا جذر ہاف ہوگا, کیونکہ ہاف کو اگر ہاف سے ضرب دیں تو 0.25 بنتا ہے. تو جب بلندی چوتھائی ہوگی, جیسے بلندی 4 گنا ہوئی تو فرق دگنا ہوا, ایسی بلندی جب چوتھائی رہ جائے گی یعنی صرف 50 فٹ, اللہ اکبر, تو فرق آدھا ہوگا یعنی 30 سیکنڈ. اور جب بلندی
اس 50 کی بھی چوتھائی رہ جائے تو فرق اس کا آدھا ہو جائے گا، یعنی 12.5 فٹ پر جو ہے فرق کیا رہ جائے گا؟ 15 سیکنڈ۔ اللہ اکبر! تو پیارے و محترم ناظرین کرام، دیکھ لیا آپ نے کہ اگر ہم صرف ایک فلور اوپر چلے جاتے ہیں، 12.5 فٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم گراؤنڈ فلور سے ایک فلور اوپر چلے جاتے ہیں تب بھی اوقات طلوع غروب میں فرق آ جاتا ہے، جو کہ 15 سیکنڈ کے لگ بھگ یہاں کراچی میں ہوتا ہے۔ پیارے و محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، اب یہ جو ہم نے فرق نکالے بلندی کے سبب، اب کیا یہ ہم نے کراچی کے لیے جو نکالا 200 فٹ بلندی پر تقریباً 1 منٹ کا، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں 1 سیکنڈ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 200 فٹ پہ ہم نے 1 منٹ کا فرق نکالا، تو کیا یہ ساری دنیا کے لیے ہوگا؟ نہیں جناب، یہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ کراچی کا لیٹیٹیوڈ 25 ڈگری نارتھ ہے، تو 25 ڈگری نارتھ پر جتنے بھی شہر آ جائیں گے دنیا میں، ان کے لیے تو یہی ہوگا جو کراچی میں ہوا، لیکن باقی مقامات کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو کراچی سے زیادہ عرض بلد پر واقع ہیں، یعنی کراچی 25 درجے پر ہے، جو 30 درجے پر ہیں، جو 35 درجے 40 درجے 50 درجے پر ہیں، تو ان کے لیے یہ فرق بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کراچی کے لیے 1 منٹ تھا تو یہی فرق جو ہے وہ 35 درجے والوں کے لیے 70 سیکنڈ ہوگا، اور یہی فرق برطانیہ کے لیے 80 سیکنڈ ہوگا، یہی فرق اوسلو ناروے 60 درجے کے لیے 90 سیکنڈ ہوگا، حالانکہ بلندی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، پتا چلا کہ ایک بلندی پہ جو فرق ہمیں پتا چلا وہ بلندی وہی ہوگی لیکن فرق جدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اوسلو ناروے کے اندر اگر ہم 200 فٹ کی عمارت لیں گے تو وہاں پر جو فرق ہوگا وہ 1.5 منٹ کا ہوگا، نہ کہ 1 منٹ۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو فرق ہم نے دیکھا اپریل کے لیے کراچی کا 200 فٹ پہ 1 منٹ، اچھا یہ تو پورے سال رہے گا کراچی کے لیے، تو جناب یہ بھی نہیں رہے گا۔ یا اللہ، یہ علم توقیت اتنا دشوار، تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے اب یہ دیکھیے کتنا دلچسپ ہے۔ جبھی تو الحمدللہ عز وجل اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان سے، اپنے پیر و مرشد کے فیضان سے الحمدللہ میں علم سیکھنے میں کامیاب ہوا۔ دلچسپ بھی تو ہے نا، آپ اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ پھر معرفت الہی کا ذریعہ بھی ہے، سیکھنے کی کوشش تو کیجیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہر چیز کا عالم بن جائے، لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے سیکھیے، اتنا تو سیکھ لیں گے کہ آپ کے اپنے نماز روزے درست ہو جائیں گے، آپ اپنے کوئی بڑی غلطی میں مبتلا ہوگا تو آپ اس کی اصلاح کر سکیں گے، بہت ساری انشاءاللہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو ہم نے نکالا 1 اپریل کے لگ بھگ کراچی میں 1 منٹ کا فرق 200 فٹ کی بلندی کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک جیسا نہیں رہے گا۔ جب درمیانے دن ہوں گے، یعنی سورج خط استوا پر ہوگا 21 مارچ اور 23 ستمبر، تو فرق سب سے کم ہوگا، اور جب سال کا سب سے بڑا دن آئے گا جیسے ہمارے لیے 21 جون 22 جون، تو یہ فرق سب سے بڑا ہو جائے گا، جو کراچی کے لیے 67 سیکنڈ پہنچے گا، اور جب دسمبر کا مہینہ آئے گا 22 دسمبر، تو یہ فرق درمیانہ ہو جائے گا، نہ 67 سیکنڈ نہ 60 سیکنڈ، یہ کم و بیش 63-64 سیکنڈ کا فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا پتا چلا کہ اگر ہم کسی شہر کے لیے کسی عرض بلد پر کسی خاص بلندی پہ اگر ہم فرق نکالتے بھی ہیں تو وہ فرق یا تو ہم 21 جون کا نکال لیں تاکہ ہمیں بڑے سے بڑا فرق مل جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم کچھ لچک رکھیں کہ تھوڑا بہت کچھ سیکنڈوں کا تفاضل جو ہے وہ اپنے جو کم بیش ہوگا تاریخوں کے تبدیل ہونے سے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کی مجلس توقید کی تیار کردہ موبائل اپلیکیشن، جس کو آپ پلے اسٹور میں جا کر پریئر ٹائمز دعوت اسلامی کے نام سے انسٹال کر سکتے ہیں، یہ باقاعدہ فارمولے کے تحت جس دن بلندی کے سبب جتنی منٹ سیکنڈ کا فرق آنا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن اس کو حل کر کے لیتی ہے، ذرہ برابر بھی وہ تفاوت نہیں لیتی، یعنی اندازے اور تقریبات پر نہیں جاتی، وہ بالکل ایکوریسی میں ہی میں کام کرتی ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کیا ہو تو وہ پلے اسٹور میں جا کر پریئر ٹائمز دعوت اسلامی لکھ کے سرچ کریں، دعوت اسلامی کے الفاظ ضرور دیکھ لیجیے گا، ورنہ اور بھی دوسری ویب سے اپنے اپلیکیشن آپ کو ہو سکتا ہے کہ مل جائے،
تو دعوت اسلامی کے الفاظ ضرور دیکھیے گا، اسے انسٹال کر لیں اور اس کی برکتوں سے مستفیض ہوں. ٹھیک ہے، آئیے آخر میں ایک فارمولہ ہم آپ کو اور سکھائیں گے جو بہت دلچسپ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ہم نے کراچی کے لیے یا کسی بھی شہر کے لیے ہم نے کسی خاص بلندی پر فرق نے معلوم کر لیا. جیسے بھی ہم نے کراچی کے لیے نکالا تھا کہ 1 اپریل کو جو ہے وہ 200 فٹ پر 1 منٹ 1 سیکنڈ. اب اسی کراچی کے لیے اور اسی تاریخ کے لیے یا ضمن چلو دیگر تاریخوں کے لیے بھی اگر ہم دوسری بلندی کے لیے نکالنا چاہیں تو کیا دوبارہ پورے فارمولے کو حل کرنا پڑے گا؟ مثلا 200 فٹ کا تو ہم نے نکال لیا، اب اگر 400 فٹ کا نکالنا ہو، 600 فٹ کا نکالنا ہو، یا جو عمارت ابھی نئی بنی 935 فٹ کی باہری آئیکن ٹاور اس کے لیے نکالنا ہو، تو پیارے اور محترم ناظرین کرام اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا فارمولا یہ میرا اپنا ایجاد کردہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، اس کی اپنے توسط سے آپ بآسانی نکال لیں گے. بلندی فرق مطلوب کا جذر مربع لیجئے، اس کو ڈیوائڈ کیجئے معلوم شدہ بلندی ضرب معلوم شدہ فرق. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیے ہمیں معلوم کرنا ہے جو کراچی کی سب سے اونچی عمارت ہے 935 فٹ بلند، اس کے لیے کیا فرق ہوگا؟ یہ ہمیں فرق مطلوب ہے، ہمیں نہیں معلوم. تقسیم، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ 200 فٹ کی اگر بلندی ہو تو پھر ضرب جو فرق ہوتا ہے وہ 0 گھنٹہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ ہوتا ہے. دیکھیے کیلکولیٹر جواب دے دے گا. میں نے اس کو نکالا 935، آپ بھی نکالیے طلبہ کرام. 935 کا اسکوائر روٹ لیں، پھر اس کے بعد 200 فٹ ضرب 0 گھنٹہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ. اس نے جواب دیا 2 منٹ 11.89 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اس پر جو جواب آیا وہ یہ آ گیا 2 منٹ 11.89 سیکنڈ. اب اسی طرح آپ کسی اور کے لیے لینا چاہتے ہیں، مثلا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 15 فٹ پہ کیا فرق آئے گا. دیکھیے وہی فارمولا، جذر مربع 15 پر کیا فرق آئے گا، پھر جذر جبکہ 200 پر آتا ہے 1 گھنٹہ 0 گھنٹہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ. تو اسی فارمولے میں جا کے آپ اس کو صرف 15 فٹ کر دیجئے، اب فرق آئے گا 16.71 سیکنڈ. لہذا یہ جواب آ گیا 0 گھنٹہ 0 منٹ 16.71 سیکنڈ، یعنی تقریباً 17 سیکنڈ. تو یوں امید ہے کہ آپ دیگر بلندیوں کے لیے بھی معلوم کر لیں گے. تو پیارے اور محترم ناظرین کرام اور طلبہ کرام، یہ آج کا موضوع ہمارا بہت اہم تھا. ہم اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں اور کل ذرا تازہ دم ہو کر آئیے گا، ہمیں بہت کچھ پڑھنا ہے. اور ابھی میں ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے وہ طلباء جو اچھے طلباء ہیں اور بر وقت مشقیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تاکہ وہ آگے بڑھ کر وہ مشق بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اور جو تھوڑے سے ڈھیلے ہیں میری طرح تو وہ بھی ہمت کریں اور تھوڑا وقت نکالیں، ریکارڈڈ ویڈیو ضرور سنیں. جو خاص ہمارے طلباء ہیں وہ ریکارڈڈ ویڈیو سن کر جو ہے وہ مشقوں کو حل کیا کریں، انشاءاللہ انہیں آسانی ہوگی اور سبق بھی ان کو اچھی طرح یاد ہوگا. تو دیکھیں ہم دوہرا لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو اوقات نکالے کہ طلوع غروب شرعی یا عرفی کے وقت سورج کا مرکز ہمارے سمت الراس سے 90 درجے 50 دقیقے پر ہوتا ہے، یعنی بوجھ سمتی طلوع غروب جو 90 درجے 50 دقیقے ہے، یہ نارمل بلندی پر تھا، یعنی 0 فٹ بلندی کے اعتبار سے تھا. وہ اوقات ہم نے کل نکالنا سیکھے، آج ہم نے اس کی صبح دہرائی کی. اور آج ہم نے سیکھا کہ اگر کوئی شخص بلندی پر ہو، اور بلندی بھی کیسی کہ جو حد نگاہ زمین ہموار نہ ہو، ہمیں نشیب نظر آئے، تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے تفاوت بسبب ارتفاع کا فارمولہ استعمال کریں گے
جو میدانی علاقے ہوں گے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ احتیاط لے ہی لینی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ نہ کچھ زمین نشیب میں ضرور ہوتی ہے, اور پھر کچھ نہ کچھ 2-4 منزلہ گھر بھی بنے ہوئے ہی ہوتے ہیں اس شہر کے اندر, چاہے وہ چھوٹا سا ہو. تو لہٰذا کچھ نہ کچھ احتیاط 1 مہینے کے لگ بھگ تو سب کو لے لینی چاہیے. لیکن جو ایسے شہر ہوں کہ جو پہاڑوں پر ہوں, جیسے ہمارے ہاں کشمیر کے اکثر علاقے, خیبر پختونخوا کے اکثر علاقے اور مری وغیرہ جو ہیں یہ پہاڑوں کی شکل میں ہیں, تو ان کے لیے پوری بلندی شمار کر کے اوقات کا استخراج کرنا چاہیے. لیکن جو نیم پہاڑی کی صورت میں ہو, یعنی وہ پہاڑ جیسے بھی نہیں ہے لیکن زمین ہموار بھی نہیں ہے, اچھا خاصا نشیب دکھائی دیتا ہے, تو ان کو پھر درمیان کی راہ اختیار کرنی چاہیے, اور ہماری مجلس سے مشاورت کر کے وہ 2-3 منٹ کی احتیاط جو ہے وہ بھی ان کو بھی لینا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نے فارمولا سیکھا کہ اگر ہمیں بلندی معلوم ہو تو پھر ہم اس فارمولے کے کلیے کے ذریعے جو ہے ہم بعد سمتی بسبب ارتفاع, یعنی بلندی کی وجہ سے بعد سمتی میں کیا تبدیلی آئے گی ہم سے معلوم کریں گے, اور پھر فارمولے میں رکھ کر ہم وقت نکالیں گے. اگر ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ 0 فٹ میں اور یہ 200 فٹ کی یا 400 فٹ کی یا 1000 فٹ کی بلندی میں کیا فرق آئے گا, تو پھر ہمیں دونوں وقت نکالنے ہوں گے, اور وہ کیلکولیٹر میں جا کر آپ صرف بعد سمتی کو تبدیل کریں گے اور فرق نکال کر دونوں کے درمیان دیکھ لیں گے کہ کتنا فرق ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا ناظرین کرام کرام کہ بلندی کی وجہ سے فرق صرف طلوع غروب میں آتا ہے, صبح صادق اور عشاء یعنی ختم سحری میں نہیں آتا, عشاء میں نہیں آتا, اور عصر کے وقت میں بھی نہیں آتا. عمارتوں پر ضرور فرق آتا ہے کیونکہ عمارتیں تو پہاڑوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. پہاڑ تو پھر بھی تھوڑے بہت آہستہ آہستہ اونچے ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن عمارت تو یوں کھڑی ہوتی ہے, لہذا اس کے لیے تو تفاوت بسبب ارتفاع کہ ہر صورت لازم ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.